الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من فتح له باب الدعاء فتح له أبواب الرحمة أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب کریم مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب کریم سے یہ بھی التجا ہے کہ اللہ رب کریم
مجھے اور آپ جمیع ساتھیوں کو قرآن و حدیث کی صحیح فہم اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب کریم کا ایک انوکھا انداز کہ قرآن کریم میں اللہ رب کریم نے ماہ رمضان، ماہ صیام کے احکامات و مسائل بیان کرتے ہوئے درمیان میں اللہ رب کریم نے قرآن کریم کا یہ مقام جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اسے ودیعت فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے قبل بھی اور اس کے بعد بھی ماہ رمضان کے ہی مسائل ہیں۔ درمیان میں اللہ رب کریم نے اس آیت کا تذکرہ کیا جو آیت انسان کو دعا کے ذریعے اپنے رب کے قریب کرنے والی ہے۔ اور ویسے دعا اللہ رب کریم ہر وقت سنتا اور قبول کرتا ہے، جس طرح قرآن کریم کے اس مقام پر بھی اللہ نے فرمایا ہے۔ اور ماہ رمضان کی اس بابرکت گھڑیوں میں اللہ رب کریم نے انسان کو خصوصی توجہ دلا کر فرمایا ہے، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، کہ آپ سے جب میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دیجئے انی قریب، میں ان کے قریب رہتا ہوں۔ میں اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے قرآن کریم کی اس آیت پر کیے جانے والے ایک اعتراض کو حل کروں گا اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ رب کریم کو جب پکارنا ہو، اللہ سے مدد لینی ہو تو ڈائریکٹ اللہ رب کریم سے مدد نہیں طلب کی جاتی، اللہ کو نہیں پکارا جاتا، بلکہ درمیان میں کسی کا واسطہ دیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب کریم ڈائریکٹ نہیں سنتا، ڈائریکٹ مدد نہیں کرتا، بلکہ انڈائریکٹ سنتا ہے اور انڈائریکٹ مدد کرتا ہے۔ اور مثال یہ پیش کی جاتی ہے کہ جس طرح آپ ایک افسر سے ملاقات کرنا چاہتے تو اس سے پہلے اس کے چپڑاسی سے یا اس کا جو بھی مقرر کردہ بندہ ہے اس سے ملاقات کرتے ہیں اور اس کے ذریعے افسر تک پہنچتے ہیں۔ اسی طرح اگر مکان کی چھت پہ چڑھنا ہو تو بغیر سیڑھی کے آپ مکان کی چھت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس طرح کی مثالیں دے کر لوگوں کے ذہن کو خراب کیا جاتا ہے۔ میں سادہ الفاظ میں عرض کروں گا، علمی نقطہ نظر تو بعد میں، پہلے اتنا عرض کروں گا کہ یہ مثالیں اور یہ اعتراض
جس گھر سے جس محلے سے آیا ہے آپ اس محلے کا نظریہ اور عقیدہ چیک کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس پوری برادری کا عقیدہ اور نظریہ اللہ رب کریم کے متعلق یہ ہے کہ اللہ رب کریم اپنے عرش پر نہیں ہے، ہر جگہ ہے۔ یہ بھی اسی محلے کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب کریم ہر انسان کے اندر رہتا ہے۔ اسی نظریے کے تحت قرآن و حدیث کے دلائل سے ہٹ کر جب آپ کے محلے سے یہی آواز آئی کہ اللہ رب کریم نعوذ باللہ اپنے عرش پر نہیں، ہر جگہ ہے اور ہر انسان کے اندر ہے، تو پھر اتنا قریب ذات کو ملنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت کیسے ہے؟ یہ تو اعتراض اور یہ مثال آپ کے عقیدے کے برعکس ہے۔ اور دوسری بات اللہ رب کریم نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے، اذا سألک عبادی عنی، اے میرے محبوب آپ سے جب میرے بندے میرے متعلق پوچھیں انہیں بتا دیجئے انی قریب، میں دور نہیں ہوں، میں ان کے قریب رہتا ہوں، میں ان کے قریب رہتا ہوں۔ تو یہاں بھی ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت قریب تو یہ پنکھا بھی ہے، قریب تو یہ چھت بھی ہے، لیکن آپ بغیر کسی ذریعے کے، بغیر کسی سیڑھی کے نہ اس پنکھے کو ہاتھ لگا سکتے ہیں نہ اس چھت کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ اللہ قریب ہے تو اتنا قریب تو نہیں ہے، آپ کو کسی واسطے کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن قربان جائیں، اللہ رب کریم نے اس باطل نظریے کا توڑ خود قرآن کریم میں بیان کر دیا ہے۔ انی قریب، اللہ فرماتے ہیں میں قریب رہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اے اللہ تو کتنا قریب ہے؟ عام ماحول میں بڑے بڑے لوگوں کی کوٹھیاں غریبوں کی جھونپڑیوں سے دور ہوا کرتی، اور تو ساری کائنات سے بڑا ہے۔ اللہ رب کریم فرماتے ہیں میں بڑا تو ساری کائنات سے ہوں، لیکن نحن اقرب الیہ من حبل الورید، انسان کی شاہ رب اس کے اتنا قریب نہیں ہے جتنا قریب میں رب ہوں، میں اس کے اتنا قریب ہوں۔ تو اس باطل نظریے کو قرآن کریم نے بھی رد کر دیا ہے، اور خود اپنے نظریات میں بھی اس عقیدے کو رد کر دیا ہے کہ جو رب قریب ہے اور انہی کے کہنے کے مطابق ہر انسان کے اندر ہے، تو پھر اس تک پہنچنے کے لیے ایک دور رہنے والی شخصیت کا واسطہ کیسے دیا جائے؟ آپ کے کہنے کے مطابق اللہ آپ کے اندر ہے، اور اللہ کو واسطہ دیتے ہیں آپ اس شخصیت کا جو دور ایک قبر میں مدفون ہے۔ یہ بات کوئی صاحب عقل نہیں کر سکتا۔ حضرات، اللہ رب کریم نے ماہ صیام کے مسائل میں انسان کو توجہ دلوائی ہے۔ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، اے میرے محبوب آپ سے جب میرے بندے میرے متعلق پوچھیں انہیں بتا دیں انی قریب، میں ان کے قریب رہتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارے اللہ فرماتے ہیں میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ جب اللہ رب کریم یہ صدا لگاتے ہیں
اور پھر اس کا دروازہ چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر جانا اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من فتح لہ باب الدعاء فتح لہ ابواب الرحمہ، اللہ رب کریم جس شخص کو یہ توفیق عطا کر دے کہ وہ اللہ سے دعا کرنے لگ جائے، وہ سمجھے کہ اللہ نے اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے، رب سے مانگنا نصیب ہو گیا۔ جب رب سے مانگنے لگ گیا تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے، اور جب اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں تو اللہ رب کریم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، حدیث قدسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل حیی کریم یستحیی بعبدہ، اللہ رب کریم بڑا حیا اور شرم کرنے والی ذات ہے، اور جب اللہ کا کوئی بندہ اللہ کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے، اللہ کو حیا آتی ہے ان یردہما صفرا، کہ اللہ اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ ان مبارک گھڑیوں میں ڈائریکٹ اپنے رب سے مانگیں، رب کے دروازے کو چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر نہ جائیں، اس لیے کہ دعا نہ صرف آپ کی مانگی ہوئی چیزوں میں آپ کا فائدہ ہے بلکہ قیامت کے دن کے لیے بھی آپ کا فائدہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا خود عبادت ہے۔ جتنی دیر ایک شخص اللہ سے مانگتا رہتا ہے وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف۔ اسی لیے اعلان فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ فرماتے ہیں اعلان کر دے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا و پکار کو سننے کے لیے ہر وقت انتظار کرتا رہتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کیسا پیارا انداز ہے اللہ کا، کیسا پیارا۔ پیچھے فرمایا مجھ سے دعا کرو، اور آگے کیا فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، یعنی دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے۔ تو کیا معنی؟ جب ایک شخص کہتا ہے یا اللہ، اس نے کیا کیا ہے؟ عبادت کی ہے۔ اگر یہی شخص کہہ دے یا علی مدد، تو کیا کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ سیدنا علی کو شریک کر کے شرک کیا ہے۔ عبادت خاص ہے اللہ کے لیے۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہارے انتظار میں ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ جو اللہ سے مانگنے سے گریز کرتے ہیں، یہ تو دنیا والوں کا قاعدہ ہے کہ جب دنیا والوں سے مانگا جائے تو وہ تنگ ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کا قاعدہ کیا ہے؟ فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، دنیا والوں سے مانگا جائے ناراض ہو جاتے ہیں، نہ مانگیں خوش ہو جاتے ہیں۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، رب سے جو نہ مانگے رب ناراض ہو جاتا ہے، مانگنے والے سے خوش ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دعا عبادت ہے، دعا کرے، ہر وقت دعا کرے۔ ان بابرکت اور رحمت کی بھری ہوئی گھڑیوں میں اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگے۔ اور انسان فقیر ہے، محتاج ہے، اور فقیر کو ہر وقت اپنے داتا سے مانگنا چاہیے، ہر وقت مانگے، اللہ عطا کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے پیغمبر کا وعدہ ہے، تو پھر کیوں نہیں ملے گا؟ اللہ رب کریم قرآن کریم میں بار بار اعلان کرے اذا سالک عبادی،
قال ربکم ادعونی استجب لکم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اپنے گناہوں کے ڈھیر کو دیکھ کر نا امید نہ ہو جانا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو وہ ہے جو زمین سے لے کر آسمان تک کی خطاؤں کو ایک ہی آن میں معاف کر دیتا ہے۔ لیکن آپ مانگنے والے بنیں، مانگنے والے بنیں، طریقہ اپنائیں۔ اللہ رب کریم کسی کے محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ دعا بھی محنت ہے، انسان محنت کرے، ان لمحات سے فائدہ اٹھائیں۔ کتنے بابرکت یہ لمحات ہیں۔ عمومی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم ترین حدیث ہے، قربان جائیں کیا برکت ہے میرے پیغمبر کی حدیث میں۔ اس حدیث پر عمل کریں، 2 منٹ لگیں گے، 2 منٹ زندگی کے، 2 منٹ صرف، 1000 نیکیاں ملیں گی، 1000 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اَیَعْجِزُ أَحَدُکُمْ أَن یکسب 1000 حسنہ، تم اتنے کمزور ہو گئے ہو کہ تم میں سے کوئی شخص 1000 نیکی نہیں کما سکتا، اتنا کمزور ہو گئے ہو۔ بار بار کہا۔ ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے رسول کیسے کمائیں، کیسے 1000 نیکی ملے گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ اکبر، قربان جائیں 2 منٹ کا وظیفہ، 2 منٹ کی عبادت۔ فرمایا من سبح اللہ 100 تسبیحۃ فی کل یوم ولیلہ کتبت لہ 1000 حسنہ وحطت عنہ 1000 سیئہ۔ ایک شخص 100 مرتبہ ایک دن و رات میں سبحان اللہ کا ورد کر لے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور 1000 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کون ایسا بدبخت ہوگا جو دن و رات میں 1000 گناہ کرتا ہو؟ 1000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ ایک ہی سیکنڈ میں نے ادا کر لیا۔ 24 گھنٹے ہیں، 100 مرتبہ کہنا ہے، 1.5 سے 2 منٹ میں سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، اور یہ عموم ہے عام دنوں میں، اور یہ تو بابرکت گھڑیاں ہیں، یہ تو بابرکت گھڑیاں ہیں۔ اور پھر آگے مزید قریب آنے والی وہ راتیں، وہ ساعتیں، لیلۃ القدر کی راتیں، وہ لمحات، ان میں اگر کسی کو نصیب ہو جائے، اللہ توفیق دے دے کہ روزانہ کی 100 مرتبہ یہ تسبیح کر لے، سبحان اللہ پڑھ لے، نامہ اعمال میں اللہ 1000 نیکیاں لکھ دے گا اور 1000 گناہ معاف کر دے گا۔ کتنی بڑی سعادت ہے، اس سے کیا محبت ہو اللہ کی۔ اللہ رب کریم اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے، لیکن بندہ اللہ کے در پہ آئے صحیح، اللہ سے مانگے، مانگنے کا طریقہ ہو۔ احادیث میں، قرآن کریم میں چند چیزیں، چند شرائط ملتے ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ دعا کے حوالے سے ایک شرط قرآن و حدیث سے یہ بھی ثابت ہے، وقت نہیں ہے اختصار کے ساتھ اشارہ کروں گا کہ دعا کی ابتدا میں اللہ کی تعریف اور اللہ کے پیغمبر پر درود و سلام بھیجیں، یہ دعا کی قبولیت کے لیے۔ نمبر 2، حاضر دل کے ساتھ دعا مانگیں۔ جب آپ دعا مانگیں تو آپ کا ذہن صرف اللہ کی ذات کے ساتھ، آپ کا دل، اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہو۔ اور تیسری بات، جو دعا مانگ رہا ہے وہ قطع رحمی کی اور گناہ کی نہیں ہے۔ دعا مانگنے والا حرام نہیں کھاتا، خشیت سے، عاجزی سے دعا کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب پائی جائیں، اللہ رب کریم اپنے بندے کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اور خصوصی طور پر چند لمحات بھی ایسے ہیں، چند اوقات بھی ایسے ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، 5 نمازیں ہیں روزانہ کی، اذان اور اقامت کے درمیان جو وقفہ ہے، اس وقفے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو دعا کی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ کبھی مانگی ہے دعا؟ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذان ہوتے ہوئے دعا کریں، بارش زور سے ہو رہی ہے دعا کریں، رب اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ یہ حدیث کا خلاصہ بتا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی، اللہ اکبر، قربان جائیں، جمعہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، جمعہ کے روز ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس گھڑی میں، حدیث میں ہے، اگر کوئی دعا کرتا ہوا
اللہ نے پا لیا، اللہ اپنے بندے کی اس دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ حدیث میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مکہ کے دن، فتح مکہ کے دن میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ نے سوموار کے دن، پیر کے دن ایک دعا کی، بڑی رکت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ دعا کی، میں سنتا رہا۔ دعا میں جو کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگا تھا وہ اللہ نے بظاہر عطا نہیں کیا۔ اگلے دن منگل کے روز نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر اپنے معمول کے مطابق وہی دعا کرتے ہیں۔ حضرات، ایک شرط یہ بھی ہے، اللہ سے مانگنے کے بعد اگر کچھ وصول نہیں ہوا ظاہری طور پر، دعا کو ترک نہیں کرنا۔ جو دعا شروع کر دیں پوری زندگی مانگتے رہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اللہ رب کریم اپنے بندے کو جو کچھ مانگتا ہے دیتا ہے جب تک بندہ جلدی نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا جلدی کیا ہے؟ فرمایا جب اس کی دعا پوری نہ ہو رہی ہو، وہ یہ کہہ کر چھوڑ دیتا ہے کہ میں نے بہت مانگا اللہ نے نہیں دیا، چھوڑ دیتا ہے، رب اس کی کوئی دعا قبول نہیں کرتا۔ اس لیے دعا کو چھوڑنا نہیں، لزوم ہے، ہمیشہ دعا کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلے روز منگل کے دن بھی وہی دعا کی، پھر بھی کچھ نہیں ملا۔ سیدنا جابر فرماتے ہیں میں انتظار میں تھا، بڑی توجہ سے دیکھتا تھا۔ اگلا دن آیا، بدھ کا دن، بدھ کے دن ظہر اور عصر کی نماز کے دورانیہ جو وقفہ ہے، اس وقفے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وہی دعا مانگی۔ آج اللہ نے وہی دعا قبول کر لی، دعا قبول کر لی۔ لوگوں سنو، مجھے جب بھی کوئی اہم چیز اللہ سے مانگنی ہوتی ہے، سیدنا جابر فرماتے ہیں جب بھی اللہ سے کوئی اہم چیز مانگنی ہوتی ہے میں انتظار کرتا ہوں بدھ کے دن کا۔ جب بدھ کا دن آئے، ظہر اور عصر کے درمیانی وقفے میں اللہ سے مانگتا ہوں، رب مجھے عطا کر دیتا ہے۔ رب سے دعا مانگیں اور گڑ گڑا کر مانگیں، عاجزی سے مانگیں، رب کا نام لے لے کر مانگیں، اس میں اعظم کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگیں۔ رب کے نام سے بار بار پکار کر اللہ سے مانگیں۔ اللہ دیتا کیسے نہیں؟ اللہ تو پھر ایسے دیتا ہے۔ رب کا نام لے لے کر بار بار مانگ، اللہ ایسے دے گا کہ اللہ مانگنے والے کو بھی حیران کر دیتا ہے، مانگنے والے کو حیران کر دیتا ہے۔ وہ بوڑھے زکریا کی کہانی دیکھیں، کیا کہا؟ اذ نادى ربہ نداء خفیہ۔ جب اس زکریا نے علیہ السلام اپنے رب کو پکارا، اور کیسے پکارا؟ نداء خفیہ، مخفی، اپنے دل میں چھپائے بیٹھا ہے۔ یہ لازمی نہیں کہ زور زور سے مانگ، دل میں رکھ۔ اذا سالک عبادی انی فانی قریب، وہ تو قریب ہے، اونچی آواز کی ضرورت نہیں۔ اذ نادى ربہ نداء خفیہ، اللہ اکبر، قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ اذ نادى ربہ، یہاں بھی رب اور آگے بھی پھر رب کا تذکرہ۔ ان دو آیات میں سیدنا زکریا علیہ السلام کی جو دعا منقول ہے، 3 مرتبہ رب کا واسطہ دے کر دعا مانگی، اور پھر رب نے عطا کیسے کیا ہے، اللہ نے دیا کیسے ہے۔ وہی مانگنے والے زکریا اللہ کی عطا پر حیران ہو گئے۔ قال رب انا یکون لی غلام، اے اللہ میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ کانت امراتی عاقر، اے اللہ میری بیوی بانجھ ہے، میں خود بوڑھا ہو گیا ہوں، بیٹا کیسے ہوگا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کذالک، کذالک۔ کذالک کا عمومی زبان میں معنی کیا ہے؟ آپ سے اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ کام ہو جائے گا، آپ کہتے ہیں چٹکی میں ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ چٹکی میں ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک، میرا زکریا یہ چٹکی میں ہو جائے گا۔ زکریا مانگ مانگ کر تھک گئے تھے، جب وہ دینے پہ آیا تو مانگنے والا بھی حیران ہو گیا۔ اس سے مانگیں، یہاں سے کیا ملے گا؟ جو آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں۔ ان مبارک لمحات میں اس رب سے مانگیں، لیکن مانگنے سے پہلے یہ بھی یاد رکھیں ہر انسان خطا کار ہے۔ کل بنی آدم خطاؤن، ہر شخص خطا کار ہے۔ گناہ اور غلطیاں یاد ہیں یا نہیں، سب سے پہلے اپنے رب کے سامنے اپنی عاجزی کا، اپنے گناہوں کا بھی تذکرہ کریں۔ میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں،
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ آدم و حوا کتنے پاکیزہ لوگ ہیں، لیکن وہ بھی اللہ کے سامنے اپنی غلطی رکھتے ہیں۔ پہلے اپنے غلطی کا تذکرہ کریں، پھر اللہ سے مانگیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ عظیم ترین وقت کے محدث تھے، فقیہ تھے، 200 صحابہ کرام کے شاگرد تھے۔ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور آ کر عرض کی، امام صاحب ہمارے علاقے میں خشک سالی ہے، قحط سالی ہے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں، جاؤ خود بھی اور اپنے علاقے کے لوگوں کو بھی کہو کہ اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں۔ مجلس لگی ہوئی تھی، ایک اور شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، امام صاحب بڑا عرصہ ہو گیا، شادی ہوئی، اللہ نے اولاد نہیں دی، وظیفہ بتائیے۔ امام صاحب فرماتے ہیں، جا استغفار کر، اللہ سے معافی مانگ، اللہ اولاد عطا کرے گا۔ تیسرا آیا، امام صاحب بارشیں نہیں ہوتی، باغات خشک ہو گئے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ فرمانے لگے، جائیے استغفار کیجئے۔ مجھے یاد آ گیا، ازالۃ الخفا میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی میں یہ بھی لکھا ہے کہ دور حکومت میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے اور آ کر عرض کی، قحط سالی ہے، اے امیر المؤمنین آئیے، باہر بارش کی دعا کرتے ہیں، دعائے استسقاء کرتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے، لوگ بھی جمع ہیں کہ آج عمر دعا کروائیں گے، نماز استسقاء پڑھائیں گے۔ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، استغفروا لربکم، لوگوں رب سے بخشش مانگو۔ بس یہ کہا اور بیٹھ گئے، چلے گئے۔ رب نے ایسی بارش دی کہ قحط سالی ختم ہو گئی۔ حسن بصری کے ان سوالوں کو ایک شخص سن رہا تھا، سوالوں کے جوابوں کو سن رہا تھا، بعد میں پوچھا کہ سوال مختلف تھے، جواب ایک ہی تھا، کیسے؟ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آپ نے اللہ رب کریم کا قرآن نہیں سمجھا، قرآن کو نہیں پڑھا۔ اللہ رب کریم فرماتے ہیں، قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ رب سے استغفار کرو، رب سے معافی مانگو، قحط سالیاں بھی ختم کر دے گا، بارشیں بھی دے گا، پانی بھی دے گا، باغات بھی ہرے بھرے ہو جائیں گے، اولاد بھی دے گا، نہریں بھی چلا دے گا، زمین کی پیداوار بھی بڑی ہوگی۔ رب کے سامنے اپنی غلطیوں کو رکھیں، پھر رب سے مانگیں۔ رب کیسے نہیں دیتا؟ اپنی خطاؤں کو رکھیں، اللہ رب کریم پھر کسی کو نامراد نہیں کرتا۔ اللہ رب کریم ہر شخص کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دعا اللہ رب کریم قبول کرتا ہے، لازمی قبول کرتا ہے۔ 3 چیزوں میں سے ایک چیز اللہ عطا کرتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ جو آپ نے مانگا یا تو اللہ وہی دنیا میں دے دیتا ہے، یا اللہ رب کریم دیکھتا ہے کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک آفت آ رہی ہے، تکلیف آ رہی ہے، اللہ رب کریم وہ ظاہری چیز تو اس کو نہیں دیتا، اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، تب بھی فائدہ ہے۔ اگر یہ 2 چیزیں نہیں تو پھر فرمایا اللہ رب کریم اس کے بخشنے کا ذریعہ بناتے ہیں اس دعا کو کہ یدخرہ، اللہ اس کو جمع کر کے رکھ دیتے ہیں، قیامت کے دن جب آئے گا اس کی نیکیاں کم ہوں گی، یہی دعا بطور عبادت اللہ اس کے نام اعمال میں رکھ کر اسے جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ دعا کا کون سا گھاٹا ہے، کون سا نقصان ہے؟ اللہ رب کریم کیسے قبول کرتا ہے، حیران کر دیتا ہے، حیران۔ آپ تھوڑا سا دیکھیں، وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ، یہ کون تھے؟ یہ وہ ہستی ہے، وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے میدان احد میں اللہ کے پیغمبر کے پیارے چچا سیدنا حمزہ کو شہید کیا تھا۔ آج 17 رمضان ہے، 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئی تھی۔ جنگ بدر میں 70 کفار مارے گئے، ان کا بدلہ لینے کے لیے ان کو خریدا گیا۔ اس وقت یہ کرائے کے قاتل تھے، آئے اور چن کر نبی علیہ السلام کے پیارے چچا سیدنا حمزہ کو قتل کیا۔ اور کیسا قتل کیا، کیسے دردناک، اللہ اکبر، آنکھیں نکال دی، کان کاٹ دی، ناک کاٹ دی، اور
پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکال دیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ بعض سیرت والوں نے لکھا ہے کہ سیدنا حمزہ کی لاش کے 17 ٹکڑے کر دیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی لاش کے قریب آئے تو زار و قطار رونے لگ گئے اور فرمایا اللہ اب تو میرے ساتھ راضی ہو جا کہ تیرے دین کی خاطر میرے چچا کا یہ حشر ہوگی۔ وہی وحشی بن حرب نبی علیہ السلام کے پاس آیا، نبی علیہ السلام نے بارہا اپنا رخ انور پھیرا، لیکن نصیب میں تھا، مقدر میں تھا، ایمان قبول کر لیا۔ اہل سیر نے لکھا ہے کہ جب اسلام قبول کر لیا، نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھے تھے، صحابی بن گئے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وحشی ایک بات یاد رکھنا، آج کے بعد میرے سامنے نہ بیٹھا کر، اس لیے کہ جب میں تجھے دیکھتا ہوں تو احد کے میدان میں مجھے اپنے چچا کی لاش کے ٹکڑے یاد آ جاتے ہیں۔ میری مجلس میں آ کر کہیں ادھر ادھر بیٹھا کر، میرے سامنے نہ بیٹھا کر۔ اللہ اکبر، قربان جائیں، یہ بات بھی وحشی کے دل میں اتر گئی رضی اللہ عنہ۔ اٹھ کے چلے گئے، روتے ہوئے چلے گئے، اللہ سے جا کر معافی مانگی، گڑ گڑانے لگ گئے، اے اللہ میں نے تیرے نبی کا اتنا محبوب دوست قتل کر دیا ہے کہ تیرے محبوب کے سامنے نہیں بیٹھ سکتا۔ اے اللہ یہ تو دنیا کی کیفیت ہے، میدان محشر میں تیرے محبوب کے سامنے کیسے پیش ہوں گا؟ اے اللہ اگر تو نے دین اسلام کی توفیق دے دی ہے تو پھر ایک التجا ہے، ایک دعا ہے، وہ بھی قبول کر لے، وہ دعا بھی قبول کر لے۔ اے اللہ میری التجا یہ ہے کہ دنیا سے صرف ایک چیز مانگتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس طرح میرے ہاتھوں سے تیرے محبوب کا ایک پیارا مارا گیا ہے، اسی طرح اے اللہ تیرے محبوب کا سب سے بڑا دشمن بھی میرے ہاتھوں سے مارا جائے، تاکہ بدلہ ادا ہو جائے، قضا پوری ہو جائے۔ اللہ رب کریم نے وحشی کو اس نقطے پر بھی پریشان نہیں چھوڑا، اس پر بھی اللہ رب کریم نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ اللہ اکبر، قربان جائیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب جنگ ہوئی، مسیلمہ کذاب جو جھوٹی نبوت کا داعی تھا، مسیلمہ کذاب کو قتل کیا انہی وحشی بن حرب نے رضی اللہ عنہ، اور اپنے نیزے پر اس کے سر کو اٹھایا اور صحابہ و تابعین کو متوجہ کر کہنے لگا لوگو یہ میری ادا دیکھ لو اور گواہ ہو جاؤ، حشر میں بھی اللہ کے پیغمبر کے سامنے اسی ادا سے پیش ہوں گا اور جا کر عرض کروں گا اللہ کے پیغمبر اب تو راضی ہو جائیں، دنیا میں اب میرے ہاتھوں سے آپ کا محبوب مارا گیا تھا اور اللہ نے یہ کرم کیا، یہ دعا قبول کی کہ میرے ہاتھوں سے آپ کا ایک بڑا دشمن بھی مارا گیا۔ اللہ رب کریم دعاؤں کو یوں سنتا ہے، یوں قبول کرتا ہے۔ اور پھر یہ مبارک گھڑیاں دوبارہ عرض کروں گا، لیلۃ القدر، جن کے بارے میں اللہ رب کریم نے قرآن کریم کی ایک مکمل سورہ نازل کر دی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ بعض مفسرین نے، امام ابن کثیر، امام قرطبی رحمہ اللہ اور دوسرے کئی ایک مفسرین نے ضعیف سند کے ساتھ ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 4 نیک لوگوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ رب کریم نے ان کو 80 سال عمر دی اور انہوں نے ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی نہ کی۔ امت کے لوگوں نے سنا، حیران ہو گئے، تو اللہ رب کریم نے یہ سورت نازل کی جس میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 80 سال انہوں نے محنت کی، اگر اس امت کا کوئی شخص ایک رات کو پا لے اور اللہ کی نافرمانی نہ کر لے، رب کو راضی کر لے تو یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 83 سال سے زیادہ عرصہ بنتا ہے ایک رات کی عبادت، اگر یہ پوری رات اللہ کی فرما برداری میں گزار دی جائے۔ بعض سلف کا قول ہے کہ اگر ایک شخص جہاد فی سبیل اللہ میں نکلتا ہے اور 1000 مہینے تک لیلۃ القدر کے علاوہ مسلسل جہاد کرتا رہتا ہے، اللہ کے راستے میں لڑائی کرتا ہے، وہ اجر و ثواب نہیں پا سکتا جتنا اجر و ثواب اللہ لیلۃ القدر کو پانے والے کو عطا فرمائے گا۔ 1000 مہینے سے بہتر
کیا پتہ چلا؟ یہ ایک رات ایسی ہے، اس کے علاوہ بقیہ جو ایام ہیں، دن و رات ہیں، 1000 مہینہ مل جائے، ان کی مسلسل عبادت، ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، تب بھی وہ عبادت اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو پتہ چلا کہ اس رات میں کی گئی ایک نیکی جو اللہ کو پسند آ جائے، وہ بھی عام دنوں میں کی گئی 1000 نیکی سے بہتر ہوگی، ایک نیکی۔ اور ان ایام میں، ان راتوں میں بھی جو خصوصی طور پر اللہ رب کریم نے حکم دیا ہے، وہاں بھی دیکھیں آپ، وہاں بھی دعا کا حکم ہے، اور خصوصی طور پر قیام کا، نماز کا، تلاوت کا۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان کی حالت میں اور اللہ سے اجر و ثواب لینے کی امید لے کر، اللہ رب کریم اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ ایسی رات، ایسے بابرکت گھڑیاں، اللہ اکبر، ایسی بابرکت گھڑیاں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ خصوصاً آخری عشرے میں آپ اعتکاف کرتے اور ان راتوں میں اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے، پوری پوری رات جاگتے۔ اور یہ وہ راتیں ہیں جب افطار کے وقت سے لے کر صبح سورج طلوع ہونے تک زمین پر اللہ کے فرشتے پھرتے ہیں۔ اور کیوں آتے ہیں؟ اللہ کی رحمت لے کر، اللہ کی رحمتوں کی بارشیں کرتے ہیں، اور ہر مومن کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ جو مومن اس رات کو اٹھا بیٹھا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، دعا کر رہا ہے، ان فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ اس مومن کی دعا پر لبیک کہیں اور آمین کہیں۔ مومن دعا کر رہا ہے، فرشتہ آمین کہہ رہا ہے، اللہ کے حکم سے لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں یہ فرشتے، اللہ کے حکم سے آمین کہہ رہے ہیں۔ رب اس دعا کو قبول کیسے نہیں کرے گا؟ اس لیے تو ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا، اے اللہ کے حبیب، اگر میں یہ رات پا لوں تو پھر کیا کروں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو عفو درگزر کرنے والا ہے، عفو درگزر کو پسند کرنے والا ہے، فاعف عنی، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ معافی مانگنی، اور اس دعا سے، اس حدیث سے ایک عظیم نقطہ اور بھی نکلتا ہے، اور بھی نقطہ نکلتا ہے۔ آپ کتب حدیث کا مطالعہ کریں، قرآن کریم کا مطالعہ کریں، اللہ رب کریم ہر شخص سے محبت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپناتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفات سے محبت کرتا ہے۔ وہ صحابی جو نماز میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ اس نے جب کہا کہ میں یہ سورت اس لیے پڑھتا ہوں، انی احبھا، یہ اللہ کی صفت ہے، مجھے اس سے محبت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یحبک اللہ، اللہ تجھ سے محبت کرے۔ اللہ کی صفات سے محبت کرنے والے سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو دعا میں اللہ کی صفت ہے عفو، اللہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، ان لمحات میں، ان ساعتوں میں اور ان مبارک گھڑیوں میں معاف کریں، جن سے دل آزاری ہوئی ہے معافی مانگیں، معاف کریں، یہ اللہ کی پسندیدہ صفت ہے۔ آپ لوگوں کو معاف کریں گے، اللہ آپ کو معاف فرمائے گا۔ ایک شخص کو ایک غلطی معاف کرنے پر اگر اللہ رب کریم آپ کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے تو اس سے بڑی خوش نصیبی اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ان مبارک گھڑیوں میں لوگوں کو یاد کریں، جن سے کوئی غلطی ہوئی ہے انہیں معاف کریں۔ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی غلطی کی ہے، جائیں معافی مانگیں، معافی مانگیں، درگزر کے پہلو کریں، اور اللہ رب کریم سے دعائیں کریں، قیام اللیل کا اہتمام کریں، تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کریں، اللہ رب کریم کا ذکر خصوصی طور پر بڑے اہتمام کے ساتھ کریں، اور قرآن کریم کی تلاوت خصوصاً اہتمام کے ساتھ کریں۔ اللہ رب کریم ہم سب کی اصلاح فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔